ایک لنگڑا لڑکا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور آنکھوں میں ایک خواب، نہ شاہی خون نہ بڑی سلطنت کا وارث، مگر جب وہ اٹھا تو تخت لرز گئے اور زمین نے خود تاریخ لکھنی شروع کر دی۔ وہ تیمور تھا، وہ جو مقدر کو بھی شکست دینے نکلا تھا۔ امیر تیمور کون تھا اور کہاں سے آیا؟ ایک شاندار تاریخی داستان دنیا کی تاریخ ایسے فاتحین سے بھری پڑی ہے جنہوں نے تلوار کے زور پر سلطنتیں بنائے، شہر اجاڑے اور دنیا کے نقشے بدل دیے۔ مگر ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو صرف جنگجو نہیں تھے، وہ وقت کے معمار، فن کے شیدائی اور علم کے محافظ بھی تھے۔ انہی میں ایک ناقابل فراموش نام ہے امیر تیمور۔ جنم ایک عام قبیلے میں امیر تیمور 9 اپریل 1336 کو وسطی ایشیا کے علاقے کش میں پیدا ہوا، جو آج کے ازبکستان میں شہر سبز کہلاتا ہے۔ اس کا اصل نام تھا تیمور بن ترغائے۔ اس کا قبیلہ برلاس ایک ترک منگول نسل کا قبیلہ تھا جو چنگیز خان کے لشکروں سے وابستہ رہا تھا۔ تیمور کا خاندان چھوٹا اور نسبتاً غیر معروف تھا، مگر اس کے سینے میں جو آگ تھی وہ پورے عالم کو جلا دینے کے لیے کافی تھی۔ نام میں وزن، کردار میں طوفان، تیمور بچپن سے ہی ذہین، نڈر اور تجسس رکھنے والا لڑکا تھا۔ وہ مٹی سے کھیلتا ضرور تھا، مگر اس کی نگاہیں افق سے پرے دیکھتی تھیں۔ بچپن میں کسی معمولی لڑائی میں وہ زخمی ہوا، جس کے نتیجے میں اس کی ایک ٹانگ عمر بھر کے لیے لنگڑی ہو گئی۔ اسی وجہ سے مورخین اسے تیموری لنگ کہتے ہیں۔ مگر کیا ستم کہ جسے لوگ کمزور سمجھتے رہے، وہ بعد میں دنیا کی مضبوط ترین سلطنتوں کو رونتا چلا گیا۔ ابتدائی زندگی اور جنگی شور تیمور نے اپنی نوجوانی مقامی جھگڑوں اور قبائلی سیاست میں حصہ لیتے ہوئے گزاری۔ اس نے جلد ہی یہ سیکھ لیا کہ اگر صرف تلوار سے حکمرانی حاصل ہوتی تو دنیا میں ہر مضبوط انسان بادشاہ ہوتا۔ وہ جانتا تھا کہ ذہن کی حکمرانی جسم کی طاقت سے زیادہ پائیدار ہوتی ہے۔ اس نے عسکری چالیں، نفسیاتی حربے، سفارتی چالاکیاں اور دشمن کی کمزوری کو پرکھنے کا فن حاصل کیا۔ اقتدار کا آغاز 1370 انتی میں تیمور نے ماوراء النہر ٹرانزوکسیانا پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس نے خود کو امیر کا لقب دیا اور سمرقند کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ اس کے بعد گویا اس کی سلطنت اور شہرت دونوں آسمان کی طرف بڑھنے لگیں۔ فتوحات کی داستان تلوار کا طوفان۔ تیمور کی فتوحات اتنی وسیع، شدید اور تیز تھیں کہ مورخین حیرت زدہ رہ گئے۔ اس نے مشرق، مغرب، شمال، جنوب ہر سمت میں حملے کیے اور سلطنتیں پامال کیں۔ ایران، خراسان، عراق۔ تیمور نے سب سے پہلے ایران کی جانب رخ کیا، جہاں مختلف چھوٹی ریاستیں تھیں۔ وہ تیزی سے ایک ایک کر کے ان ریاستوں کو فتح کرتا چلا گیا۔ شیراز، ہمدان، تبریز، بغداد، یہ تمام علاقے تیمور کے گھوڑوں کی گرد میں آ گئے۔ دہلی پر حملہ 1398 آل میں تیمور نے ہندوستان کا رخ کیا۔ دہلی کی تغلق سلطنت اندرونی خلفشار کا شکار تھی۔ تیمور نے دریا عبور کیا، راستے میں کئی قلعے فتح کیے اور آخر کار دہلی پہنچا۔ ایک زبردست جنگ کے بعد دہلی پر قبضہ کر لیا گیا۔ وہاں بہت بڑا قتل عام ہوا، مگر تیمور نے واضح حکم دیا کہ اسلامی مساجد اور قرآن پاک کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے۔ شام، حلب، دمشق۔ تیمور نے شام پر بھی حملہ کیا، جہاں مملوک حکومت قائم تھی۔ حلب اور دمشق میں سخت مزاحمت کے بعد فتح حاصل کی گئی۔ مورخ ابن عرب شاہ، جو خود دمشق سے تھا، اس نے تیمور کو ظالم لکھا، مگر ساتھ ہی اس کی فوجی ذہانت اور عزم کی تعریف بھی کی۔ عثمانی سلطنت کو چیلنج جا 1402 آب میں تیمور نے سلطنت عثمانیہ کے سلطان بایزید اول کو جنگ انقرہ میں شکست دی۔ یہ ایک حیران کن واقعہ تھا، کیونکہ عثمانی سلطنت اس وقت اسلامی دنیا کی مضبوط ترین قوت سمجھی جاتی تھی۔ بایزید قید ہوا اور تیمور نے اسے اپنے سامنے قید کر کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ روس، قفقاز اور چین کی مہم۔ تیمور نے روس کے علاقوں پر بھی حملے کیے۔ اس نے قفقاز، آرمینیا، جارجیا اور آذربائیجان کو روند ڈالا۔ حتیز کہ جب وہ چین کی طرف ایک بڑی مہم پر روانہ ہوا تو اسی دوران 1405 عاملے وہ بیمار ہو کر فوت ہو گیا۔ تیمور کا علمی و ثقافتی ورثہ۔ اگرچہ تیمور کو عموماً ایک سخت گیر جنگجو کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ علم، فن
और सकाफत का भी दिलदादा था। समरकंद को वो मशरिक का दारुल हुकूमत बनाना चाहता था। यहाँ उसने अजीम मदरसे, मसाजिद और कुतुब खाने तामीर करवाए। उसके दौर में फन्ने तामीर, खुशनवीसी और इस्लामी फ़लसफ़ा उरूज पर पहुंचा। गोरे अमीर तैमूर का मकबरा आज भी समरकंद में मौजूद है, जो तैमूर की जमालियाती हिस्स और सकाफती शौक का मुंह बोलता सबूत है। तैमूर की हिकमत अमली, तैमूर की जंगी कामयाबियों की असल बुनियाद उसकी हिकमत अमली थी। वो दुश्मन की नफ्सियात पर हमला करता था। वो तेज रफ्तार और हैरान कुन हमले करता। उसकी फौज बहुत मुनज़्ज़म, तरबियत याफ्ता और डिसिप्लिन में रहती। उसने कई मकामात पर फतह के बाद शहर वालों को माफ किया, मगर बगावत की सूरत में सख्त सजाएं भी दी। तैमूर जालिम था या अजीम, तैमूर की शख्सियत मुतनाज़े ज़रूर है। कुछ मुअर्रिख उसे बेरहम कातिल कहते हैं जो शहरों को तबाह कर देता था। कुछ उसे इस्लामी निज़ाम का अलमबरदार, इंसाफ पसंद हाकिम और इल्म का मुहाफिज कहते हैं। हकीकत यह है कि तैमूर एक पेचीदा शख्सियत थी। वो जितना तेज धार तलवार वाला जंगजू था, उतना ही शौकीन इल्म और फ़नून भी था। वो दुश्मनों के लिए तबाही था, मगर समरकंद के बच्चों के लिए मुहाफिज भी था। वो कातिल भी था, म्यामार भी, वो फातिह भी था, फलसफी भी। मौत और मीरास। 1405 आज में तैमूर का इंतकाल हुआ। वो चीन की जानिब एक अजीम मुहिम पर था। उसकी मौत के बाद उसकी सल्तनत आहिस्ता आहिस्ता टूट गई, मगर उसकी औलाद ने मुगल सल्तनत की बुनियाद हिंदुस्तान में रखी, जिसका पहला बादशाह बाबर तैमूर ही का पड़पोता था। तैमूर का नाम आज भी जिंदा है किताबों में, किलों में, मस्जिदों में और समरकंद के आसमान पर, जहां एक चरवाहे का बेटा बादशाहों से आगे निकल गया। आखिर सबक, दुनिया तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों से पहचानती है, मगर तारीख तुम्हें तुम्हारी जुस्तजू से याद रखती है। तैमूर एक लंगड़ा लड़का था, मगर वो तारीख का शहंशाह बन गया। तुम भी उठो, क्योंकि तुम्हारे ख्वाब भी तख्त के लायक हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और मज़ीद दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।